مجھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان اور بھارت کی ایک فلم گائیڈ جو 1965 میں دیوانند پروڈکشن کے تحت بنی تھی، اس میں بہت مماثلت نظر آتی ہے۔ پہلے ذکر ذرا گائیڈ کا۔ گائیڈ ہے کیا؟ دیوانند خود اس میں ہیرو ہیں، گائیڈ کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور بڑے ہنسمکھ ہیں، ہینڈسم ہیں، فیشنیبل ہیں اپنے وقت کے مطابق، اور ایک بوگس مقدمے میں جیل چلے جاتے ہیں اور اچھے انداز میں جیل کاٹتے ہیں، اور جیل کاٹ کے جب نکلتے ہیں اور وقت سے پہلے ان کو رہائی مل جاتی ہے تو گھر جانے لگتے ہیں۔ پھر خیال آتا ہے کہ اب اس شہر میں کیا جاؤں گا۔ جس دوست یا جو ان کی بلیورڈ تھی، انہی نے وہ مقدمے میں ان کو جیل بھجوایا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب واپس کیا جانا۔ دوسری طرف رخ کرتے ہیں اور ایک ریگستان پہنچ جاتے ہیں۔ چلتے 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 داڑھی بڑھ آتی ہے، اور گاؤں کے کچھ لوگ ان کو ان کی ریلیجن کے مطابق، یعنی بھگوان کا کوئی اوتار سمجھنے لگ جاتے ہیں، کوئی بہت پہنچا ہوا بزرگ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ان کی خدمت اور خاطر تواضع شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اس کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں، رہتے ہیں وہاں پہ۔ مختصر کرتے ہیں بات کو، وقت آتا ہے کہ وہاں پہ قحط پڑ جاتا ہے، لوگ مرنے لگتے ہیں، لوگوں کے جانور وہ مرنے لگتے ہیں، فصلیں آف کورس وہ ختم ہو چکی ہیں، زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے، بچے سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو گئے ہیں۔ تو گاؤں کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں بچائیے، آپ خدا کے زیادہ قریب ہیں، آپ بھگوان کے قریب ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ کریں، آپ دعا کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ تو مشکل چیلنج آ گیا ان کے لیے، کیونکہ ان کا تو اپنا کوئی کلیم نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں جو اس کائنات کے خالق کے ساتھ کسی کنیکشن میں ہیں، اور وہ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی فرق ڈال سکتے ہیں، یا ان کے کہنے پہ آسمان جو ہے وہ کوئی برسنے لگے گا، بادل برسنے لگیں گے۔ وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں محصور بھی کرتے ہیں، باہر لوگوں کا ہجوم ہے جو وہاں پہ اب صرف ان سے امید لگا کے بیٹھا ہے کہ وہی ان کی زندگیوں میں فرق لا سکتے ہیں، ان کی دعا سے ہی بارش آئے گی۔ اور وہ ایک بار تو کمرے سے نکل بھی جاتے ہیں، بھاگ بھی جاتے ہیں کہ کیا تعلق تمہارا، کیسے تمہاری کوئی دعا سنی جائے گی۔ پھر واپس آ جاتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو روتا بلکتا کیسے چھوڑ سکتا ہوں، انہوں نے مجھ سے امیدیں باندھ لی ہیں، میں کیسے ان کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں۔ واپس آتے ہیں اور جیسے ورت ان کے مطابق وہ رکھتے ہیں، یعنی بالکل بھوک اس پہ چلے جاتے ہیں، بھوک ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں نویں، اور اپنے خالق، اپنے کریٹر یا اپنے ریلیجن کے مطابق اپنے اوتار سے وہ کہتے ہیں کہ بارش برسا، بادل برسا، ان لوگوں کی امیدیں پوری ہوں گی تبھی وہ کچھ کھائیں گے پیئیں گے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، ایک ایک دن وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور آخری سین بہت ایموشنل ہے، اور اس میں ایک طرف ان کی جان جاری ہے، وہ خود سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ہی دوسرے پرتاؤ کو جو اس سے کہتا ہے کہ زندگی کے لیے کچھ کرو، اپنی جان کے لیے کچھ کرو، تو ان کی اسپرٹ یعنی ان کی روح کہتی ہے ان کے جسم کو کہ تو ختم ہونے والا ہے، تو مرے گا، میں نہیں مروں گا، میں تو امر ہو جاؤں گا، میں ان لوگوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں۔ اور اگر اس زمین کا، اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو وہ ضرور سنے گا، میں بھی اس کا بندہ ہوں، وہ ضرور میری آواز سنے گا۔ اور آخری سین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ان کی جو روح ہے وہ قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف بادل گرجتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ خوشی سے نہال ہوتے ہیں، اور اس دوران جو ہے دیوانند جو اس فلم کے ہیرو ہیں وہ ان کی جان چلی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان کی طرف۔ ایک شاندار، ایک بہت پرتعیش زندگی گزاری، بانکے، خوبصورت، ہینڈسم، دنیا میں زندگی میں جو چاہا ملا، اور حالات نے ان کو کرکٹ سپورٹس کے بعد فلنتھراپی میں آیا، اپنی والدہ کے نام پہ ہاسپٹل بنایا، لاکھوں لوگوں کی امیدوں کا مرکز بنے۔ سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے لیکن آنا پڑا، آ گئے، صفر سے لائف شروع کی، اور لوگوں کی امید بن گئے، لوگوں کی امید بن گئے۔ جعلی مقدمات میں جیل چلے گئے، جیل میں سختیاں، صعوبتیں، تکلیفیں، جس طرح اس فلم میں دیوانند اپنے باڈی سے قطع تعلق کر لیتا ہے، اس کی اسپرٹ
تو یہاں پہ عمران خان کو تکلیف دینے والے تکلیف دیتے جا رہے ہیں، اور عمران خان اس تکلیف کو پین مینجمنٹ کے ذریعے کنٹرول کرتا جا رہا ہے۔ اس کا دماغ اس کے جسم کی تکلیفوں کو محسوس نہیں کر رہا ہے، وہ ان سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور عمران خان سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، یا عمران خان سے جن لوگوں نے امیدیں باندھ رکھی ہیں، عمران خان نے بھی ان سے بھی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ عمران خان کو لگتا ہے کہ زندگی تو ظاہر ہے ویسے بھی آنے جانی ہے، اور وہ اپنے انٹرویو میں بھی یہ کہہ چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ زندگی ایک مقصد کے ساتھ موجود رہنی چاہیے، اور اس کا خاتمہ بھی ایک مقصد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس وقت عمران خان جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں، اگر میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ میں جب اپنے چشم تصور سے دیکھتا ہوں، یا جیسے بندہ کنیکٹ کرتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، وہ اس وقت گائیڈ فلم کے ہیرو دیوانند کی طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ ان اے وے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر بھی وہ ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر کھڑے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی یہ تکلیف، ان کا جو ورد کہہ لیں، یا ان کا جو کشت اگر یہ کام کر گیا اور وہ زندہ سلامت اس جیل سے باہر آ گئے، تو اس نظام پر جو قابض فورسز ہیں ان کو اپنے دائرے میں جانا پڑے گا، اور لوگوں کی اس صورت میں کامیابی ہو جائے گی۔ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق ملیں گے، لوگوں کو بولنے کی آزادی، اجتماع کی آزادی ملے گی، لوگوں کو معاشی اور سماجی انصاف ملے گا، اور ظاہر جو وسائل ہیں اس کی ایک مناسب تقسیم کے ذریعے لوگوں تک اس کے ثمرات پہنچیں گے۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ اور جو سب سے بڑا قضیہ ہے پاکستان کی 80 سالہ تاریخ کا، کہ کوئی ایک ادارہ یا اس ادارے سے وابستہ کوئی ایک شخص نظام کو تلپٹ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد عدالتیں، سوسائٹی، سب کو وہ پابند کر دیتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے، تو یہ زنجیریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گی۔ اور عمران خان یہ سوچتے ہیں کہ اگر انڈین فلم کے ہیرو دیوانند کی طرح، انڈین فلم گائیڈ کے ہیرو دیوانند کی طرح، ان کا مقصد تو سفل اس سینس میں ہو جاتا ہے کہ بارش آنے لگتی ہے، لیکن ان کی زندگی چلی جاتی ہے۔ عمران خان اپنے اس کشت کے دوران خدا نخواستہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، تو عمران خان یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد جو غصے کی شکل میں، اشتعال کی شکل میں، مزاحمت کی شکل میں جب لوگ اٹھیں گے، تو یہ خلق خدا اپنے لیے اپنا حق لے کر رہے گی، اور ان کا حق لینا، اپنے لیے کھڑا ہو جانا، اور حق کے حقمیت حاصل کرنا، حقیقی آزادی حاصل کرنا، اور ان عوام کی طرف سے جابر قوتوں کو واپس ایک دائرے کے اندر سمیٹنا، یہ لازمی ہو کر رہے گا۔ تو اس صورت میں بھی پھر عمران خان کی جو زندگی ہے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ عمران خان میرے خیال میں اس وقت زندگی کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر روز اگر وہ کچھ سوچتے ہیں تو اس میں ان کی ذات نہیں ہے۔ اگر اپنی ذات کے لیے سوچنا ہوتا تو اپنے بیرک میں کھانا دینے کے لیے آنے والے شخص سے کہیں کہ میری بس ہو گئی ہے، تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ ایک پرتعیش اور لگژری ہاسپٹل سے شاید پھر اپنے گھر یا لندن میں ہو سکتے ہیں جیسے وہ چاہیں، لیکن وہ یہ راستہ نہیں اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے انڈین فلم گائیڈ کی طرح پاکستان کی اس پولیٹیکل فلم میں ایک گائیڈ کا رول لینے کو ترجیح دی ہے، اور وہ ہر دو صورتوں میں جو جابر غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو واپس ان کے دائرہ کار اور دائرہ اختیار کے اندر دھکیل کے ہی دم لینا چاہتے ہیں، بھلے وہ جیل سے زندہ سلامت واپس آئیں، یا وہاں پہ زندگی کی خدا نخواستہ بازی ہار جائیں۔